السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عاصم خان. آپ دیکھ رہے ہیں آئی لو جہلم سٹی. تعلیم ہر دور میں انسان کے لیے ضروری رہی ہے، لیکن آج کل کے دور میں تعلیم کے لیے بھی ایک دوڑ لگی ہوئی ہے. اس دوڑ میں انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ اپنے بچے کو کون سے اسکول یا کون سے کالج میں ایڈمیشن دلائے تاکہ اس کے بچے کی تعلیم کے ساتھ تربیت بھی کی جائے. تو بہت سارے نام ہمارے سامنے آتے ہیں، لیکن آج میں اس وقت موجود ہوں سپیریئر کالج جہلم کیمپس میں، اور یہاں پر ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ بچوں کو تعلیم کہاں تک دی جا رہی ہے، بچوں کی تعلیم کے حوالے سے کن کن چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے، اور بچوں کی تعلیم پر کس حوالے سے فوکس کیا جاتا ہے. کیا ان کی صرف تعلیم پر ہی فوکس کیا جاتا ہے یا تربیت پر بھی فوکس کیا جاتا ہے، اور ان کے پچھلے ریکارڈز کیا ہیں، انہوں نے کیا کیا اچیومنٹس حاصل کی، ان کے بچوں کے حوالے سے انہوں نے کیا کیا اچیومنٹس حاصل کی ہیں. ایک اور اہم بات ہم آپ لوگوں سے شیئر کرتے چلیں کہ آئی لو جہلم سٹی کے دیکھنے والوں کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز اور آفر بھی موجود ہے، تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا. آئیے ہم آپ کی سپیریئر کالج جہلم کیمپس کے پرنسپل سے ملاقات کرواتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. اچھا بتائیے گا، جہلم کے لوگوں کا رسپانس سپیریئر کالج کے حوالے سے، جہلم کے حوالے سے کیسا رہا، اور آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے؟ الحمدللہ 1 سال ہمیں ہو گیا ہے اس ادارے کو رن کرتے ہوئے. پچھلے سال کی نسبت اس سال بہت اچھا رسپانس ہے. الحمدللہ پیرنٹس کا کانفیڈنس بھی بلڈ ہوا ہے، اور جو طلبہ یہاں پڑھ رہے ہیں ان کے پیرنٹس الحمدللہ سب کے سب مطمئن ہماری کوالٹی آف ایجوکیشن سے. اچھا، یہ تو ہر ادارے کہتا ہے کہ ہماری کوالٹی ایجوکیشن ہے، کوالٹی ایجوکیشن ہے، ہم ایجوکیشن پہ کام کر رہے ہیں اور ہم تعلیم کے ساتھ تربیت پہ بھی کام کر رہے ہیں. مجھے بتائیے بینگ اے پیرنٹ کہ آپ کے پاس ایسا کون سا آپشن یا ایسی کون سی کوئی سلسلہ ہے کہ لوگ آپ کو چوز کریں؟ دیکھیں، اس سال ہمارا جو پلان ہے اس کو ہم کہتے ہیں EQ. اس EQ کے اندر بیسکلی ڈفرینٹ قسم کی ایکٹیویٹیز ہیں، ڈفرینٹ قسم کی ٹریننگز ہیں، جس میں ہم بچے کو پریپیئر کریں گے کہ وہ اپنا فیوچر ڈیسائیڈ کرے. فار ایگزامپل جیسے کہ ہمارے FA اور FAIT کے بچے، یا اور انجینئرنگ اور میڈیکل کے اسٹوڈنٹس چلیں، ان کو تو پتہ ہوتا ہے کہ ہماری فیلڈ کیا ہے، لیکن ICOM FA FAIT ان بچوں کو اسکوپ نہیں پتہ. تو ان کے لیے ہماری اسپیشل ٹریننگز ہیں کہ وہ کس کس فیلڈ میں جا کے اپنا لوہا منوا سکتے ہیں. تو ان کو اس سال انشاءاللہ ہم ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ کام کر رہے ہیں، اور جہلم کے باسیوں کو یہ پہلی بار ایک ایسا ادارہ ملے گا، ایک ایسی چیز ملے گی جس میں ان کو پتہ چلے گا کہ واقعی کوئی ادارہ ان کی تربیت پہ اور تعلیم پہ کام کر رہا ہے. آج کل ای کامرس کا بڑا سلسلہ ہے اور AI بھی آ چکی ہے، اس حوالے سے کیا کوئی آپ کر رہے ہیں کوئی اپڈیٹ؟ جی، اس کے حوالے سے یہ ہے کہ ہمارا ٹریننگ سیشن ہے جو کہ ہم 15 جولائی سے لانچ کر رہے ہیں. اس میں بچوں کے لیے 2 قسم کے فری کورسز ہیں جو ہم لانچ کر رہے ہیں. اس میں ایک ہمارا کمپیوٹر کورس ہے جس کے اندر بچے کو ہم فلی اکوپ کریں گے کہ وہ یونیورسٹی لیول تک جا کے کمپیٹ کر سکے. ٹھیک ہے. اور دوسرا جو آپ بات کر رہے تھے AI اور اس کے حوالے سے، وہ اسی کورس کا حصہ ہے، ای کامرس بھی. ٹھیک ہے. لیکن اگر ڈیٹیل میں بات کریں آپ اس AI اور اس کے حوالے سے، تو وہ انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ایئر اس کو ہم فل فلیج لانچ کریں گے. یعنی ابھی 15 جولائی کو آپ کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ نیکسٹ ایئر سے لانچ کریں گے؟ ایک فریکشن ہے انشاءاللہ. فل فلیج جو لانچ ہوگا وہ ہمارا نیکسٹ ایئر ہوگا، جس میں ہم باقاعدہ ایک پروگرام گروپ کی طرف سے لرن ٹو ارن، اس میں ہم اس پروگرام کو فل فلیج لانچ کر رہے ہوں گے، اور جہلم کی عوام کو ایک فیسلٹی ملے گی کہ اس کا بچہ ڈیورنگ ایجوکیشن وہ کمانے کے قابل ہو جائے گا. اچھا، اب مجھے بتائیے کہ ویسے یہ سوال میں آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ دیکھنے والے جو لوگ ہمارے ان کا سوال ہے، اگر آپ اپنے بچے کو کسی کالج میں داخل کرواتے ہیں تو آپ اس میں کون سی کوالٹیز دیکھتے ہیں کہ کالج کے اندر یہ فیسلٹیز یا یہ کوالٹی ایجوکیشنس کے حوالے سے، گراؤنڈ کے حوالے سے، کلاس رومز کے حوالے سے یہ چیزیں ہونی چاہیے؟ آیا وہ یہاں پر موجود ہیں؟ اگر آپ اپنا بچہ بھی یہاں پہ پڑھ سکتا ہے؟ جی، سب سے پہلے تو میں آپ کو گوش گزار کروں کہ میری اپنی بیٹی اس کالج میں ایڈمیشن اس کا میں نے کروایا، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ میری جو فیکلٹی ہے، میری جو ٹیم ہے، وہ جہلم کی الحمدللہ بیسٹ ٹیم ہے. اس ٹیم ہی یہ تو اب لوگ کمنٹس میں بتائیں گے نا، یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا. جی، یہ انشاءاللہ ضرور آپ فیڈ بیک لے سکتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو پازیٹیو فیڈ بیک ملے گا. ہماری ٹیم نے، دیکھیں سلیبس وہی ہے، وہی بکس ہیں. جیسا آپ نے کہا کہ تمام ادارے یہی اپنا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اچھی تعلیم دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم پریکٹیکلی کر رہے ہیں. ہم پریکٹیکلی اس کو کی بات آپ کو بتاؤں، یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم پریکٹیکلی کر رہے ہیں. نہیں، یہ تو ڈفرینس انشاءاللہ فیل ہوگا.
یہ اس سال یہ ڈفرینس فیل ہو جائے گا. اچھا عاصم بھائی، اس کے علاوہ میں ایڈ آن کرتا چلوں اس کے اندر کہ ہمارے پاس الحمدللہ 4 سے 5 فیکلٹی ممبرز ایسے ہیں جو ایم فل کوالیفائڈ ہیں, اور ساتھ ساتھ صرف کوالیفیکیشن نہیں, ایکسپیرینس بھی ہے ان کے پاس, تقریباً 10 سال کا ایکسپیرینس بھی ہے. فریش ٹیم ممبرز بھی ہیں, لیکن وہ اتنے انرجیٹک ہیں کہ ایسا ہے کہ وہ 1 سال کے اندر ان کے پاس ایسا لگتا ہے کہ 5 سال کا ایکسپیرینس ہے. اس کے علاوہ لوئسٹ کوالیفیکیشن کی بات کروں تو ہمارا ایک سیٹ سٹینڈرڈ ہے کہ ماسٹرز سے کم ایلیجیبلٹی نہیں ہے. ہم یہاں پر ہم کسی کو ماسٹر سے کم کسی کو کنسیڈر نہیں کرتے فیکلٹی میں. تو الحمدللہ میں اللہ کی ذات کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جو بیچ ہمارا اس سال اپیئر ہوا ہے پارٹ 1 کے ایگزامینیشن میں, آپ ان کے ریویوز لے سکتے ہیں, اور ان کے ریویوز انشاءاللہ العزیز بہت پازیٹیو آپ کو نظر آئیں گے. آپ ان کے والدین دونوں کے ریویوز لے کے دیکھیں. تعلیمی معیار کے اعتبار سے انشاءاللہ العزیز شکایت کا موقع ہم نے دیا ہی نہیں, نہ وہ کریں گے. صحیح. اچھا مجھے بتائیے گا, اب مین بات کی طرف آتے ہیں کہ چلیں تعلیم کے حوالے سے بات ہوگی, اور اس کے حوالے سے ماحول کے حوالے سے بات ہوگی, بچوں کے فیوچر کے حوالے سے بات ہوگی. اب جو دور جا رہا ہے, ہر بندہ اب افورڈیبلٹی پہ آ جاتے ہیں کہ فیسز کے حوالے سے مجھے بتائیے گا, کیا آپ اسی دائرہ کار میں ہیں, یا جتنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم محنت کرتے ہیں, فیسلٹیز ہیں, کیا ان سے آپ آگے ہیں؟ بتائیے گا. الحمدللہ فیس پیکیج کے حوالے سے بھی ہمارے پیکیج بہت ہی زیادہ مناسب ہیں. اسکالرشپس ہیں, ہمارے فی پیکیجز ہم نے مرتب کیے ہیں بچے کی کیپیبلٹیز کو دیکھ کے. 9th کلاس کی بیس پر جو انہوں نے مارکس اپٹین کیے تھے اس کی بیس پر ہم نے اسکالرشپس رکھے ہیں. اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ نیڈی بچوں کے لیے اسپیشل کوٹا ہے ہمارے پاس. یتیم بچوں کے لیے اسپیشل, آپ یوں کہہ لیں کہ ہم نے فیس کا 1/4 حصہ ان سے چارج کرنا ہے, اور وہی کوالٹی ایجوکیشن, وہی سارا ماحول ان کو پرووائڈ کرنا ہے انشاءاللہ العزیز. اس کے علاوہ جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے, میری ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ ایک مرتبہ کالج ضرور وزٹ کریں. انشاءاللہ العزیز ہم ان پر برڈن نہیں ڈالیں گے, اور وہی کوالٹی ایجوکیشن جو ایک پیئنگ کیپیسٹی رکھنے والا شخص جو ہے اس کو بچے کو جو فیسلٹیز دی جا رہی ہیں, وہی فیسلٹیز ہم ایک ایسے شخص کو بھی دیں گے, اس کے بچے کو بھی دیں گے جو افورڈ نہیں کر سکتا. اس میں ہمارے پاس کوئی اس قسم کی ڈسکرمنیشن نہیں ہے. اچھا مجھے بتائیے کہ یہاں پر کو ایجوکیشن ہے؟ جی نہیں, طلبہ اور طالبات کے لیے الگ الگ کیمپسز ہیں, ایون انٹرنسز بھی الگ الگ ہیں. اچھا, تو کو ایجوکیشن نہیں ہے. یعنی کو ایجوکیشن نہیں ہے, ایزیلی کوئی اس میں پریشانی والی بات؟ جی الحمدللہ. چلیں یہ تمام تر باتیں ہو چکی ہیں. اس کے علاوہ مجھے بتائیے گا کوئی اسپیشل کوئی فیچر ہے جو آپ مطلب کہیں کہ یہ ہمارا جو ہے, عاصم بھائی جب آپ بار بار پوچھتے ہیں کہ کیا منفرد ہے, تو یہ ہمارے پاس منفرد ہے. جو ہمارا جو کیمپس ہے نا, وہ پرپز بلٹ ہے. ہمارے کلاس رومز, میں گارنٹی کر سکتا ہوں آپ کو کہ جہلم میں کسی بھی ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کے پاس اتنے اسپیشیس اور اتنے ویل لائٹڈ کلاس رومز کسی کے پاس نہیں ہیں. اس کے علاوہ ایموشنل کوشنٹ ہمارا ایک ایسا پروگرام ہے. آئی کیو پہ تو سب بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ایموشنل کوشنٹ جو ہے ای کیو, اس میں ہم ویریس ایکٹیویٹیز کے تھرو اپنے اسٹوڈنٹ کو ویل ایکوپڈ کرتے ہیں, اور ان کے یوں سمجھ لیں سائیکلوجیکلی بچوں کو اسٹرانگ کرنا, تاکہ وہ فیوچر میں بہت اچھا پرفارم کر سکیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہمارے گروپ کی طرف سے انٹرپرینورشپ ایک پروگرام ہے, اس میں ایک اس کا فیچر ہے گو گلوبل. گو گلوبل میں ہمارے گروپ کی طرف سے ایک بڑی زبردست ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. وہ ایکٹیویٹی یہ ہو رہی ہے کہ ہم اپنی یوتھ کو جو ہے وہ انفراسٹرکچر ایسا پرووائڈ کر رہے ہیں کہ وہ اپنی اسٹڈیز کو بیرون ملک میں جا کے کنٹینیو کر سکتے ہیں. اسی پروگرام کے تحت اسی چیز کو لیتے ہوئے ہم اپنے کیمپس میں بھی اس کو لانچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, بلکہ اس سال انشاءاللہ ہم اس کو لانچ کریں گے. اس میں لرن ٹو ارن پروگرام, جس کا انشاءاللہ العزیز اسی ماہ میں ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں, جس کی بدولت آئی سی ایس اور انیشلی آئی سی ایس اور آئی کام کے طلبہ کے لیے ہم نے یہ رکھا تھا کہ وہ دوران تعلیم 50,000 سے 1 لاکھ روپے تک کمانے کے قابل ہو جائیں. لیکن بعد میں ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ اس کو پھیلایا جائے, تو ہم نے یہ پروگرام اب سب کے لیے آفر کر دیا. تو انشاءاللہ اس ماہ کے اینڈ پہ ہم یہ کلاسز سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. ای کیو کے بعد ہم بات کرتے ہیں کوالیفائڈ اسٹاف کی. تو الحمدللہ جہلم میں سب سے بہترین فیکلٹی سپیریئر گروپ آف کالجز جہلم کیمپس کے پاس ہے, جس میں ایم فلز اور ماسٹرز لیول کے
ایکسپیرئنس اساتذہ کرام موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ فری سیمینارز ارینج کر رہے ہیں. اس میں ڈفرینٹ قسم کے کہہ لیں کہ ایکسپرٹس اپنی فیلڈ کا تجربہ جو ہے وہ آ کے بچوں کے ساتھ شیئر کریں گے. فی اسکالرشپس کی بات کریں تو میں آج آپ کے چینل کے توسل سے ایک بہت اہم اناؤنسمنٹ کرنے جا رہا ہوں اسکالرشپ کے حوالے سے کہ سپیریئر کالج جہلم کیمپس کا جو اسٹوڈنٹ راولپنڈی بورڈ میں پہلی پوزیشن لے گا اس کے لیے 1 ملین کا اسکالرشپ ہے تاکہ وہ اپنے نیکسٹ اسٹڈیز کو بہت اچھے طریقے سے کنٹینیو کر سکیں. تو یہاں مینشن کرنا یہ ضروری ہے کہ یہ انعام بچے کو لالچی بنانے کے لیے نہیں بلکہ ان کی نیکسٹ ایجوکیشن کی سپورٹ کے لیے ہے. سیکنڈ پوزیشن ہولڈر کو ہم 500,000 جبکہ تھرڈ پوزیشن ہولڈر کو 250,000 پے کریں گے. یہ اسکالرشپ ہے ان کی نیکسٹ اسٹڈیز کے لیے. نہ صرف یہ بلکہ ڈسٹرکٹ لیول پر جہلم ڈسٹرکٹ میں اگر کوئی بچہ کوئی اسٹوڈنٹ سپیریئر کالج کا ٹاپ کرتا ہے تو اس کا فرسٹ پرائز ہوگا وہ 500,000 ہوگا, سیکنڈ پرائز 250,000, ٹھیک ہے, اور اسی طرح تھرڈ پرائز وہ 1,25,000. اس کے علاوہ ہمارے پاس بہترین اسیسمنٹ سسٹم ہے جو ٹائم ٹو ٹائم ہم بچے کی پرفارمنس ایویلویٹ کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں اور اس کی رپورٹنگ ان کے پیرنٹس کو بڑے افیکٹو طریقے سے کی جاتی ہے. اسٹوڈنٹس کو بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ کس لیول پر موجود ہیں, اساتذہ بھی اپڈیٹ رہتے ہیں اور پیرنٹس کو بھی اس کے بارے میں آگاہی ہوتی رہتی ہے کہ ان کے بچے کی پرفارمنس کیا چاہ رہی ہے. جی ناظرین, پرنسپل سپیریئر کالج جہلم کیمپس ہمارے ساتھ موجود رہے اور آپ لوگوں نے ان کے ریویوز جانے. جو سوالات دیکھنے والے بندوں کے ہوتے ہیں, پیرنٹس کے ہوتے ہیں, وہ تمام تر میں نے ان سے پوچھنے کی کوشش کی, آپ نے جوابات بھی جانے. اب آپ لوگوں نے کمنٹس میں رائے دے کے ہمیں بتانا ہے کہ آیا یہ جتنی باتیں کر رہے ہیں ان میں سچائی کتنی, اور آپ نے یہاں پہ آ کے وزٹ کیا, آپ کو کیا محسوس ہوا. ہمیں ضرور اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ نے کے بعد اللہ حافظ.